تعالی رسول اللہ نے فرمایا دو چیزیں ہیں تم میں چھوڑے جاتے ہیں، قرآن ایک میرا طریقہ، سنت. تو سنت کیا ہے؟ حدیث. اور سیرت آپ پڑھتے ہیں آپ کو سمجھ میں آنے لگتی ہے. 40-50 حدیثیں پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے جو بیسک ہیں. جی نہیں ہارون رشید صاحب، صرف ڈرامے بازی کے لیے، برین واشنگ کے لیے 40-50 حدیثیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح تو آپ بچوں کی برین واشنگ کرنے کے لیے انہیں اچھی اچھی حدیثیں چن کے پڑھا دیں گے، لیکن جو بیوقوفانہ اور احمقانہ حدیثیں ہیں ان کو کون پڑھائے گا؟ آپ نے تو یہ کام نہیں کرنا، آپ تو چن چن کے اچھی اچھی باتیں بتا دیتے ہیں. تو آپ کا کام میں کرتا ہوں. جو حدیثیں ایسی ہیں جن پہ آپ کو شرمندگی ہوتی ہے وہ آپ کے بچوں کو میں پڑھاؤں گا. میرے پیارے دوستوں، میں ہوں حارث سلطان، ایک پاکستانی ملحد، اور آج ہم بخاری کی حدیثوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے دوسرے چیپٹر کا ذکر کریں گے. اس کا نام ہی ایمان ہے، بلیف ہے. اس باب میں، اس چیپٹر میں تقریباً 50 کے قریب حدیثیں ہیں. تو ان میں سے کچھ اکٹھی کی ہیں، باقی تو ایسی ویسی ہیں جن میں کوئی خاص بات نہیں ہے. تو دوستو چلیں دیکھتے ہیں اس دوسرے چیپٹر یعنی بلیف، ایمان کے چیپٹر کی پہلی حدیث. تو دوستو یہ پہلی حدیث ہے دوسری کتاب کی. اس میں کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے سنا ہوگا اسلام کے 5 ستون کون سے ہیں؟ اول گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد ان کے آخری نبی ہیں یعنی توحید. پھر ہے نماز، پھر ہے زکوٰۃ، پھر ہے حج، اور پھر ہے رمضان. تو یہ 5 چیزیں ہیں جن کی آپ نے سنا ہوگا 5 پلرز آف اسلام. تو دوستو اسی کے برعکس ایک اور واقعہ ہے کہ کچھ لوگوں نے آ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے پاس روز روز نہیں آ سکتے، ان سے اپنے لوگوں کو آپ کا پیغام دینے کے لیے کوئی ہمیں باتیں ایسی بتائیں تاکہ ہم اپنے لیے جنت محفوظ کر لیں، ہم جہنم میں نہ جا سکے. تو حضرت محمد نے فرمایا کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ کہ حضرت محمد سچے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ، رمضان، اور مال غنیمت میں سے جو ملے اس کا 5واں حصہ بیت المال میں داخل کر دینا. یعنی حضرت محمد حج بتانا بھول گئے. اور خیر یہاں پہ اور 4 چیزیں منع بھی کرنے کا بتایا گیا کہ سب لاکھی والا مرتبان، کدو کے بنائے ہوئے برتن سے، لکڑی کے کھودے ہوئے برتن سے اور روغنی برتن سے اجتناب کرنا، ان سے منع کیا گیا. اور کہا کہ ان باتوں کو حفظ کر لو، ان لوگوں کو بھی بتلا دینا جو تم سے پیچھے ہیں. تو دوستو یہاں پہ آپ لوگ کہیں گے کہ ہاں یہ 5 چیزیں اللہ میاں نے حضور نے بتائی تو ہیں، لیکن یہ تو کہیں نہیں لکھا کہ یہ اس کی بنیاد ہے، اسلام کے 5 ستون ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ تضادات بہت ہیں اسلام میں. وہ یہ کہ آپ کا جو دل میں آئے آپ نے اس وقت بات کہہ دی جس کی ضرورت ہے. ایک جگہ پہ آپ بتا رہے ہیں توحید، نماز، حج، زکوٰۃ اور روزہ، اور دوسری جگہ آپ کہہ رہے ہیں توحید، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور مال غنیمت. اب اس کی کیا تو ہو سکتا ہے اس وقت ان کو مال غنیمت کی ضرورت ہو، اس لیے یہ دوسرے لوگ ہیں، یاد رہے یہ دوسرے قبیلے کے لوگ ہیں جن کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جا کر مال غنیمت میں مسلمانوں کو حصہ دیں، یعنی آپ جو لوٹ کھسوٹ کریں اس میں ایک حصہ ہمیں بھی دے دیں، حج کی خیر ہے. یعنی جو دل میں آئے، جو نیا اصول ہو وہ بتا دیجیے. یہاں پہ وہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی چیز بتائیں کہ ہم دوزخ میں نہ جا سکیں، تو حج کدھر گیا؟ تو چلیں یہ ایک حدیث تھی. اب اس پہ لوگ طرح طرح کی تعویلیں باندھیں گے، یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے. لیکن اسی طرح کے تضادات ہیں جگہ جگہ لکھے ہوئے ہیں. یہ اس کی مثال ایسے جیسے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے اسلام کے یا مذہب کے خلاف کیا بنیاد ہے، کیا وجہ ہے. تو میں انہیں ہمیشہ کہتا ہوں 3 وجوہات ہیں. ایک، خدا کا کوئی ثبوت نہیں ہے. دوسرا، جو سائنس بتائی گئی ہے مذہبوں میں وہ بونگیاں ہیں. اور جو اخلاقیات بتائے گئے ہیں، جو اخلاقیات کا معیار بتایا گیا ہے، یہ بونگیاں ہیں. یہ تینوں چیز میں تو چلیں پھر بھول سکتا ہوں، کیونکہ یہ کوئی پتھر پہ لکھی ہوئی بنائی ہوئی لکیر نہیں ہے کہ جو ٹس سے مس نہیں ہو سکتی. میں تو ایک عام سا آدمی ہوں، میں نبی نہیں ہوں، میں تو بھول بھی سکتا ہوں. لیکن میرا ہمیشہ جو میری بنیاد ہے، جو میرے مذہب کے خلاف جو مقدمہ ہے، وہ انہی 3 چیزوں کے گرد گھوم. تو یہاں پہ حضرت محمد نے بتا دیے 5 بنیادی چیزیں ہیں. اور یہاں پر ایک بات بتانا، یا بھول گئے ہیں یا زبردستی جان کے نکال دیا حج کو بیچ میں سے لیکن جو بھی ہے. تو دوستو اسی طرح اب اگلی حدیث کو دیکھتے ہیں. یہ بڑی مشہور حدیث ہے. لوگ مسلمان آپ کو بڑا ٹکا کے کہتے ہیں کہ دیکھا جو پیشن گوئیاں کی گئی تھی وہ سب پوری ہو رہی ہیں. یہ بڑی مشہور پیشن گوئی ہے. دیکھتے ہیں اس میں کیا کہا گیا. تو یہ ہے 43 حدیث ہے دوسرے چیپٹر کی، یا انٹرنیشنل نمبر کے حساب سے 50ویں حدیث ہے. اس میں کسی نے رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کی کیا نشانی ہے، قیامت کب آئے گی؟ تو حضرت نے بتایا مجھے اس چیز کا معلوم نہیں، لیکن میں تمہیں ان کی کچھ نشانیاں بتا سکتا. وہ یہ کہ جب لونڈی اپنے آقا کو جنے گی،
یہ پہلی پیشن گوئی. اور جب سیاہ اونٹوں کے چرانے والے دیہاتی لوگ ترقی کرتے کرتے مکانات کی تعمیر میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کریں گے, یا اس کو کئی لوگ اس طرح ترجمہ اس طرح کرتے ہیں کہ جب لوگ اونچی اونچی عمارتیں بنانے لگیں گے, اور دیکھو برج خلیفہ اور سعودی ٹاور اور یہ اونچی اونچی عمارتیں بن رہی ہیں, تو اس پہ کہتے ہیں دیکھا یہ پیشن گوئی پوری ہو گئی. خیر یہ باقی کی تو باتیں ایسی ہیں, لیکن یہ جو دو پیشن گوئی ہیں اس میں بتائیں گے لونڈی اپنے آقا کو جنے گی, اور جو عربی لوگ ہیں وہ اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے. اس کے اونچی اونچی عمارتوں کے اوپر تو لوگ ٹکے جاتے ہیں کہ دیکھا یہ بات, لیکن پہلی والی پیشن گوئی کدھر گئی کہ جب لونڈی اپنے آقا کو جنے گی. اس وقت کوئی دنیا کا ملک ایسا نہیں جہاں پہ لونڈیوں کا رواج ہو, غلامی ختم ہو چکی بھی ہے, تو یہ کام تو بالکل ختم ہو گیا, ناپید ہو گیا. اور اگر ہے بھی تو آئسس داعش جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, مسلمان کہتے ہیں, وہاں پہ لونڈیاں تھیں, اور وہ بھی اب داعش بھی ختم ہو گئی ہے. تو یہ کیسی پیشن گوئی ہے جو یہ تو الٹی ہو گئی. اب آ جاتے ہیں اونچی عمارتیں بنانے والے پہ. دیکھیں اونچی عمارتیں جو ہیں ہمیشہ سے انسان کو کچھ چیزوں کا خواب انسان ازل سے دیکھتا آ رہا, اڑنے کا, تیز جانے کا, اونچی عمارتیں بنانے کا. ایک ٹاور آف بیبل تھا, یہ ہے ٹاور آف بیبل, جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ بائبل میں اس کا ذکر ہے, جینیسس چیپٹر 11 سے لے کے 1 to 9. اس میں بتایا گیا کہ کچھ لوگوں نے گریٹ فلڈ کے بعد جب انسانیت اکٹھی ہو گئی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک اونچی سے سب سے اونچی عمارت بنائیں گے تاکہ اللہ میاں سے جا کے خود باتیں کریں گے. اور اس سے پہلے بھی لوگوں کو اونچی عمارتیں بنانے کا شوق رہا. آپ کو پتا ہے اہرام مصر 2500 سے 3000 سال تک وہ سب سے اونچی عمارت رہی. پھر یورپینز نے اونچی عمارتیں بنائی, رومنز نے اونچی عمارتیں بنائی. تو اونچی عمارتیں بنانے کا ہمیشہ سے ہر ایک کو شوق تھا. تو یہ کوئی خاص پیشن گوئی نہیں تھی کہ لوگ اونچی عمارتیں بنانے لگیں گے. یہ ایسے ہے کہ میں آپ کو آج کہہ دوں کہ کیا بھائی کوئی مجھ سے پوچھے حارث بھائی قیامت کب آئے گی, تو میں آپ کو کہوں یہ تب آئے گی جب لوگ بڑی گندی گندی گالیاں نکالنے لگ جائیں گے. یہ تو ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے. آپ کہیں گے یہ تو ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے, لیکن اس وقت کے لوگ آج سے 500 سال بعد کے لوگ کہیں گے ہاں یار اب تو کچھ لوگ زیادہ ہی گالیاں نکال رہے ہیں. لیکن انہیں یہ نہیں پتا ہوگا کہ پہلے کے لوگ کس طرح کی گالیاں نکالتے تھے. یہ ہے وہ پیشن گوئی والی بات جو بالکل ایک عام سی بات ہے, بلکہ غلط بھی ہے. لونڈیاں اب اپنے مالکوں کو نہیں جنتی, اس لیے قیامت نہیں آنے لگی. چلیں دیکھتے ہیں اگلی حدیث کو. تو دوستو جیسا کہ پہلے چیپٹر میں بھی آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی کہ حضرت محمد نہیں بھولیں گے کسی چیز کو. تو یہ 49th حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے حساب سے. اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حجرے سے نکلے, لوگوں کو شب قدر بتانا چاہتے تھے کہ وہ کون سی رات ہے. اتنے میں دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے. آپ نے فرمایا میں تو اس لیے باہر نکلا تھا کہ تم کو شب قدر بتلاؤں, اور فلاں فلاں آدمی لڑ پڑے تو وہ میرے دل سے اٹھا لی گئی, اور شاید اس میں کچھ تمہاری ہی بہتری ہو. تو اب ایسا کرو کہ شب قدر کو رمضان کی 27ویں 29ویں 25ویں رات میں ڈھونڈا کرو. یعنی حضرت محمد پھر سے بھول گئے, اور اس کا سلوشن انہوں نے اسی لیے آپ لوگ شب قدر کو 23ویں 25ویں اور 27ویں رات مانتے ہیں. آپ کو کنفرم نہیں پتا ہوتا کہ ان میں سے کون سی, کیونکہ حضرت محمد بھول گئے. تو بہرحال چلیں اب اگلی حدیث دیکھتے ہیں. لوگ اکثر کہتے ہیں کہ بھائی تم بری بری باتیں کرتے ہو, اچھی باتیں نہیں دکھاتے. تو یہ والی اچھی حدیث بھی ہے. اس میں آپ کے حضرت محمد نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینے سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے, اور مسلمان سے لڑنا کفر ہے. تو یہ جتنے مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, وقار زکا وغیرہ کو آج کل میں نے دیکھا بڑی گالیاں پڑ رہی ہیں, سارے مسلمان ہیں آپس میں ایک دوسرے کو گالی دے رہے ہو, آپ کے نبی کے مطابق آپ لوگ یہ کفر کر رہے ہو, کافر ہو آپ لوگ. تو بہرحال یہاں پہ بھی حضرت محمد نے ایک دوسرے مسلمان سے لڑنے کو کفر کہا, ایک انسان سے لڑنے کو کفر نہیں کہا. تو یہ امن پسندی والا مذہب ہے. لیکن اگلی حدیث پہ دیکھتے ہیں. لیکن اوور آل حضرت محمد نے گالی دینے کو, عام آدمی کو گالی دینے میں, مسلمان کو گالی دینے سے تو کیا وہ فاسق ہو جاتا, لعنتی ہو جاتا, اور وہ اس کے اوپر وہ کفر کرتا ہے. لیکن اگر ایک عام آدمی کو گالی دیتے تو حضرت محمد نے اس پہ یہ نہیں کہا کہ فاسق ہو, کفر ہے. اس پہ انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ یہ جہالت ہے. تو دیکھیں گے آپ کس طرح امتیازی سلوک برتا گیا. یہاں پہ ایک شخص آیا, اس نے حضرت محمد کو بتایا کہ میں اپنے غلام کو برا بھلا کہا اور اس کی ماں کو غیرت دی, یعنی گالی دی, ماں کی گالی دی. رسول اللہ نے فرمایا, یہ معلوم کر کے مجھ سے فرمایا کہ ابو ذر تو نے اسے ماں کے نام سے غیرت دلائی, بے شک تجھ میں ابھی بھی کچھ زمانہ جاہلیت کا اثر باقی ہے. یعنی آپ کے حضرت محمد کہہ رہے ہیں کہ تو جاہل ہے یا کچھ اثر ہے. اس پہ اتنی سختی نہیں کی گئی جس طرح ایک مسلمان کو آپس میں لڑنے میں اور مسلمان کو آپس میں گالی گلوچ پہ کی گئی ہے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کتنا شانتی امن پسندی کا مذہب ہے. لیکن آپ نے جس طرح دیکھا ہوگا مسلمان بڑا شوق ہے ان کو تبلیغ کرنے کا, لوگوں کو اپنی طرف لانے کا, اور بڑا جی ہمارا مذہب بڑا سچا ہے, یہ ہے وہ ہے. تو دیکھتے ہیں ایک یہ والی حدیث, اور یہ لالچ کس طرح دیا جاتا ہے. عام مسلمانوں کو تو یہ لالچ دیا جاتا ہے نا, جہاد کرو, لڑائی کرو, اوپر جا کے 72 بچیاں ملیں گی, دودھ کی شہد کی شراب کی نہریں چل رہی ہوں گی, اللہ میں خود شراب پلائیں گے تمہیں. تو جو عام جو کافر ہے اس کو یہ کس طرح اپنے پاس بلاتے ہیں. یہ بتایا کہ جب ایک بندہ مسلمان ہو جائے
اور اس کا اسلام عمدہ ہو جائے تو اللہ اس کے گناہوں کو جو اس نے اس کے اسلام لانے سے پہلے کیے معاف کر دیتا ہے، اور اس کے بعد سے اس کا بدلہ شروع ہو جاتا ہے. یعنی ایک نیکی کے عوض 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک ثواب ملتا ہے، اور ایک برائی کا اسے صرف برائی کے مطابق ملتا ہے. یعنی ایک ہی برائی گنی جائے گی، لیکن ایک اچھا عمل جو ہے وہ 70 گنا زیادہ مانا جائے گا. یعنی آپ ایک عام جو مسلمان گھر میں پیدا ہوا، آپ ایک بندے کو کھانا کھلاؤ گے تو اس کو ایک نیکی ملے گی. لیکن مائک ٹائسن نہیں، وہ تو کافر ہو گیا دوبارہ سے. یا لنزی لوہن، نہیں وہ بھی کافر ہو گئی. یا آج کل وہ جو گیبریل روزی ہے جو یوٹیوبر ہے، وہ مسلمان ہوئی ہے، وہ بھی ہو جائے گی کافر کچھ عرصے بعد، جب اس کی طلاق ہو جائے گی، اس کا کسی مسلمان لڑکے سے چکر چل رہا ہے. لیکن چلیں، وہ کیونکہ کنورٹ ہو کے آئی ہے، اس کو وہ اگر ایک بندے کو وہ کھانا کھلائے گی تو 70 گنا ثواب ملے گا آپ کی نسبت. تو یہ لالچ بڑا مزے کا دیا گیا. یہ بھی جی لاٹریاں چل رہی ہیں کہ 70 گنا مل جائے گا، اس کو 10 گنا مل جائے گا، برائیاں نہیں اتنی گنی جائیں گی، بس آ جاؤ اس گروپ میں شامل ہو جاؤ. یہ بھی اگلی حدیث بھی بڑی مشہور حدیث ہے، اکثر عورتوں کو یہ سنائی جاتی ہے، اور یہ ان بیوقوف عورتوں کو چاہیے کہ اس کو پڑھیں اور سمجھیں اور پوچھیں کہ یہ کیا چبلی ماری ہے. یہاں پر حضرت محمد کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے دوزخ میں جھاتی ماری، پیپنگ ٹام والا کام کیا، میں نے دیکھا کہ کیا ہے. تو اس میں زیادہ تر مجھے جو اس کے باسی ہیں وہ عورتیں نظر آئیں جو کفر کرتی تھیں. پھر کسی نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی تھی؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، وہ خاوند کی ناشکری کرتی تھی اور احسان کی ناشکری کرتی تھی. اگر تم عمر بھر ان میں سے کسی کے ساتھ احسان کرتے رہو، پھر تمہاری طرف سے کبھی کوئی غلطی سے ان کے خیال میں ناگواری کی بات ہو جائے تو وہ فوراً کہہ اٹھتی ہے کہ میں نے کبھی تجھ سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی. اس میں کچھ دانائی ہے، لیکن یہ تو ایک عام فطری عمل ہے. اگر آپ کے دو دوست ہیں اور آپ کے دو مرد ہیں دونوں، اور آپ ان کے ساتھ کسی ایک کے ساتھ کبھی بھی آپ کے ساتھ تھوڑی ناانصافی ہو جائے، یا ان کے خیال میں آپ نے ان کے ساتھ ناانصافی کی، تو وہ ہمیشہ یہ کہیں گے کہ بھائی تو ہمیشہ اس دوست کی سائڈ لیتا ہے، میری کبھی سائڈ نہیں لیتا. تو یہ تو ایک انسانی عمل ہے. اس میں عورتوں کے اوپر سارا مدعا گرا دینا اور اس بات پہ کہنا ناشکری کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے، یعنی مرد کے بس نیچے لگ کے رہے. تو ان عورتوں کو چاہیے کہ یہ امتیازی سلوک جو رکھا گیا ہے اس کے اوپر احتجاج کریں. چلیں اگلی حدیث کو دیکھتے ہیں. یہ بھی بڑی اسلام کی امن پسند ہونے کی گواہی دیتی ہے یہ حدیث. کہ کسی نے رسول اللہ سے پوچھا کہ افضل کیا ہے، یعنی اچھائی کیا ہے، تو حضرت محمد نے فرمایا ایک اللہ پہ ایمان لانا، اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، یعنی پہلے مجھے رکھو بھی میں ہوں بس. اس کے بعد اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، یعنی لڑو مار کٹائی کرو. اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے جس سے پتہ چلتا ہے کتنا امن پسند اور پیار محبت والا مذہب ہے ہمارا اسلام. یہ دیکھیں، اس میں رسول اللہ نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے جنگ کرو اس وقت تک کہ وہ اس بات کا اقرار کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ محمد اس کے سچے رسول ہیں. نماز ادا کریں، زکوٰۃ دیں. جس وقت وہ یہ کرنے لگیں گے تو مجھ سے اپنے جان و مال کو محفوظ کر لیں گے. یعنی جب تک اللہ اور اس کے رسول پہ آپ ایمان نہیں لاؤ گے، ان کے جان و مال محفوظ نہیں ہے. یہ ہے آپ کے حضرت محمد کے ایمان. اب یہاں پہ کچھ لوگ کہیں گے کہ ہاں نہیں، وہ والی آیتیں کدھر گئی جس میں یہ ہے تمہارے لیے تمہارا دن، میرے لیے میرا دن. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ میں بیٹھے بیٹھے چیزیں ایجاد کر رہا ہوں. اور اسی طرح حضرت محمد بھی بیٹھے بیٹھے آج کچھ پوچھ لیا، آج کچھ جواب دے دیا. اور سب سے اچھا ہے کہ یہ توحید نہیں بھولتے، وہ میں اپنے آپ کو ڈالنا بیچ میں نہیں بھولتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پہ مان لیں، پھر اس کے بعد کچھ بھی کر لو. آج کہہ رہی جہاد، جس طرح وہ پہلی حدیث میں کہا کہ 5 چیزیں بتائی ہیں، حج بھول گئے ہیں، اس میں بیت المال ڈال دیا، لوٹ کھسوٹ کا پیسہ ڈال دیا. یہی ہے وہ تضاد جس پہ ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کبھی کبھار جو آپ کو بات سوٹ کر رہی ہوتی ہے، حضرت محمد اس وقت وہ کہہ دیتے تھے، جب کوئی اور بات سوٹ کر رہی ہے تو وہ کہہ دیں گے. یہ ایسے ہی جیسے اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ یار آج میرا موڈ اچھا ہے، حارث بھائی ہمیں مسلمانوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، میں کہوں مسلمانوں کے ساتھ یار آپ دلیل سے بات کیا کریں، انہیں گالی گلوچ نہ کیا کریں. لیکن ایک اور دن مجھ سے کسی اور نے پوچھا یار حارث بھائی ہم مسلمانوں کے ساتھ کیسا سلوک کریں، اس دن مجھے غصہ چڑھا ہوا ہے، میری کسی مسلمان سے لڑائی ہو تو میں ان کو مسلمان جہاں ملے اس کو گندی گندی گالیاں نکالو. تو یہ ایسے ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ میرے قول فعل میں اور میرے قول میں کتنا تضاد ہے. میں بیٹھے بیٹھائے کوئی بات کہہ دیتا ہوں، کبھی بیٹھے بیٹھے. تو یہ حضرت محمد ہے. اسی لیے اسی طرح جیسے پہلے 5 چیزیں بتائیں، نماز، توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. دوسری دفعہ کہہ رہے ہیں توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور بیت المال، لوٹ کھسوٹ کا پیسہ. یہاں پہ ایک جگہ پہ کہہ رہے ہیں اچھائی یہ ہے کہ اللہ اور رسول پہ توحید، اور اس کے بعد جنگ و جدل، اور میرے سے تب تک جان و مال محفوظ نہیں جب تک وہ ایمان نہ لیں. اور دوسری جگہ پہ کہا تمہارا لیے تمہارا دن، میرے لیے میرا دن. تو یہ سارے تضادات ہیں آپس میں جو ہمیں قرآن اور حدیث دونوں کو پڑھ کے پتہ چلتے ہیں. یہ اچھی اچھی باتیں جو لوگوں کو بتا دیتے ہیں، تمہارے لیے تمہارا دن، میرے لیے میرا دن، تو لوگ سمجھتے ہیں واہ بھائی کتنی اچھی بات کی ہے، ہمارے اسلام تو امن. یہ والی حدیث نہیں پڑھی ہوگی کسی نے. تو چلیں دوستو دیکھتے ہیں اس کتاب کی آخری حدیث کو. تو یہ حدیث ہے 14ویں حدیث ہے اس چیپٹر کی.
اور انٹرنیشنل نمبرنگ کے حساب سے اس کا نمبر ہے 21. اس میں رسول اللہ نے فرمایا جس شخص میں یہ 3 چیزیں ہوں گی وہ ایمان کا مزہ پا لے گا. ایک یہ کہ وہ شخص جسے اللہ اور اس کے رسول ان کے ماسوا سے زیادہ عزیز ہو, یعنی سب سے زیادہ اللہ اور رسول عزیز ہو. دوسرا یہ کہ جو کسی بندے سے محض اللہ کے لیے محبت کرے, یعنی انسانیت کے لیے بھلا نہ کرے بلکہ اللہ کے لیے بھلا کرے. اگر میں کسی بھوکے کو بھوک میں دیکھ رہا ہوں تو میں اس کو اللہ کے ڈر سے اس کو کھانا دوں. یہ نہیں کہ میرے اندر سے کوئی تکلیف اٹھے انسانیت کے لیے, جیسے ہم کبھی کسی کتے بلے یا عام انسان جانور کو بھی اور انسان کو بھی ہم کھانا دے دیتے ہیں, ہم جیسے ملد لوگ بھی دیتے ہیں. وہ ہمیں تو کسی اللہ کا ڈر نہیں ہوتا, ہم انسانیت کے لیے دیتے ہیں. لیکن یہاں پہ فوکس کیا کہ اللہ کے لیے دیا جائے, اللہ سے محبت ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں. یعنی یہ فلسفہ ہی بڑا عجیب سا ہے. اور تیسرا یہ کہ اللہ نے کفر سے نجات دی ہو, پھر دوبارہ کفر اختیار کرنے کو وہ ایسا برا سمجھے جیسے آگ میں گر جانے کو برا سمجھتا ہے. وہی ہوائی بات ہے یہ, تو ویسے کیا اس پہ کیا تھا. تو اسی طرح کی ایک اسی اگلی حدیث ہے جس میں ہیومینٹی سے, ان 2 حدیثوں سے پتہ چلے گا کتنی ہیومینٹی ہے. ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے اللہ انسان سے انسانیت کی وجہ سے محبت نہ کی جائے, اس سے اس کے اللہ کی وجہ سے محبت کی جائے, اللہ کی محبت کی وجہ سے محبت کی جائے. تو اسی طرح کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کون سا اسلام افضل ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جس کے ماننے والے مسلمانوں کی زبان اور ہاتھ سے سارے مسلمان سلامت رہیں. یہاں پہ بھی دیکھیں مسلمان سلامت رہیں, یعنی دوسرے مسلمان سلامت رہیں, انسان نہیں. یہاں پہ انسانیت کی بات نہیں ہو رہی, مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے. آپ نے سنا ہوگا اکثر کہتے ہیں او جی وہ ایک شخص کا قتل کیا تو ایسے جیسے تمام وہ ایک شخص کا ذکر نہیں ہو رہا, مسلمانوں کا ذکر ہو رہا وہاں پر بھی. اور اگر ہو بھی رہا ہے تو یہ حدیث اس کے ساتھ تضاد کر رہی ہے کہ ایک وہ مسلمان جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں. تو یہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے یہ مسلمانوں کے اوپر پہلے بھی فوکس کیا گیا, جو مسلمان کو گالی دیتا ہے, مسلمان سے لڑتا ہے, وہ کفر ہے, فاسق ہے. دوسری یہ والی حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ جس کے جان و مال سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوئے. یہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کتنی ہیومینٹی ہے, کتنی انسانیت ہے اسلام میں. بہرحال دوستو یہ تھا دوسرا چیپٹر صحیح بخاری کا, دوسری کتاب. 97 کتابیں ہیں, 2 ہو گئی ہیں, باقی کی 95 بھی انشاء سائنس آتی رہیں گی آپ کی خدمت میں. تب تک کے لیے سائنس حافظ. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پیٹرین یا پے پال پر ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.